بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 554 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27 تا 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، نردو، لوٹا دیے جائیں، ولا نکذبا، تو نہ جھٹلائیں گے ہم، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوں گے مومنوں میں سے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون، جو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردو، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لعادو، تب بھی وہ کریں گے، لما، وہی کے، نہو، وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ولو ترى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قال، وہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، قال، تو وہ فرمائے گا، فذوقوا، پھر تم چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے گے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکو۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔
پہلی بات، آپ اگر اس وقت دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر تو کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کاش ہم واپس کر دیے جاتے اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ دوسری بات، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اس سے پہلے جھٹلایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ تیسری بات، اگر وہ دنیا میں واپس کر دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے، بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ چوتھی بات، انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے ہماری دنیا والی زندگی اور ہم نہیں اٹھائے جانے والے۔ پانچویں بات، اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ چھٹویں بات، رب ذوالجلال کا سوال ہوگا کیا یہ حق نہیں ہے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری رب کی قسم یہ حق ہے۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چکھ لو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، جس دن قیامت قائم ہوگی اور مشرکین کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے جکڑے جائیں گے اور دوزخی اپنی آنکھوں سے دوزخ کی زنجیروں اور توقوں کا مشاہدہ کریں گے اور وہ ساری بھیانک اور ہولناک مناظر دیکھیں گے تو انہیں اپنی دنیاوی زندگی کی یاد آئے گی۔ غفلت، شرارت و خباثت کی وہ ساری حرکتیں انہیں یاد آئیں گی اور ہائے ہائے ان کی زبانوں پر ہوگا اپنی تباہی، ناکامی اور بربادی کا رونا روئیں گے اور تمنا یہ کریں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں۔ اگر ہم کو دوبارہ زندگی مل گئی تو پھر کبھی ہم نہ نبی کو جھٹلائیں گے، نہ قرآن مجید کو جھٹلائیں گے اور نہ آخرت کے دن کو جھٹلائیں گے، بلکہ ہم تو مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ چھپاتے تھے وہ ساری باتیں اس دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان مشرکوں کو ان کی تمنا کے مطابق اگر دنیا میں دوبارہ بھیجا بھی جائے تو وہ لوگ اس وقت بھی وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جس طرح مومن اس بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، اس کے برعکس ان مشرکین کی بنیاد یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ آخرت، یہ جنت اور دوزخ، یہ قیامت کے دن کا منظر حق اور سچ نہیں ہے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں یہ سچ اور حق ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر یہ بات کہیں گے کہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہوگا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تمہیں اس کفر کے بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کھڑے کیے جانے کا حکم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 24 میں یوں موجود ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن مجرموں کو مجرموں کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا، ان سے مواخذہ ہوگا اور ان سے سوالات ہوں گے۔ ایک مومن و مسلمان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن رب ذوالجلال کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اور اس دن مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے برے اعمال سے دور اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو پروردگار مضبوط رکھے، شیطانی وساوس سے ہم سب کی پروردگار حفاظت فرمائے اور موت کے وقت وہ کلمہ عطا فرمائے جو کلمہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔